اس کی صرف اور صرف وجہ ہے، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، کہ سیاست ہی وہ چابی ہے جس سے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اسی سیاست کو ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، یہ سیاست تمہارے لیے شجر ممنوع ہے، تم اپنا کبھی کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں بنانا۔ کانگریس پارٹی تمہاری پارٹی ہے، اس پارٹی کو اپنی پارٹی ماننا، اس کے لیڈروں کو اپنا لیڈر ماننا۔ ہم نے 70 سال تک آنکھ بند کر کے اس پارٹی کو اپنی پارٹی مانا، لیکن سوال یہ ہے، اے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر آتنکواد کے مقدمے میں سب سے زیادہ اگر کوئی ڈالا گیا تو وہ مسلمان ہے؟ 12 سال، 20 سال، 25 سال بعد ہم جیل کی سلاخوں سے چھوٹ کر کے آتے، باعزت بری ہو کر کے آتے، 18 سال اور 20 سال کی عمر میں جیل کی سلاخوں میں گئے، اور جب واپس آتے ہیں تو ہماری عمر 40 اور 45 کو پہنچتی۔ آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ جب ہم پکڑے جاتے تو میڈیا دکھاتی کہ بڑا آتنکوادی پکڑا گیا، جب ہم چھوٹ کر کے آتے تو میڈیا نہیں دکھاتی کہ ہم چھوٹ کر کے آ گئے باعزت بری ہو کر کے۔ یہ ظلم کی جو داستان ہے، آپ کے اوپر کیوں؟ آج آپ گوشت نہیں کھا سکتے۔ اتر پردیش میں ایک بھی بیف کی دکان نہیں، 75 ضلع ہیں، 24 کروڑ کی آبادی ہے، 403 ودھان سبھا، 80 لوک سبھا اتر پردیش۔ میرا چیلنج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کا بھی تعلق اتر پردیش سے ہے، کیا اتر پردیش میں ایک بیف کا شاپ ہے؟ ایک بڑے کا گوشت ملتا ہے؟ کوئی دکان ہے کیا آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ پابندی آپ پر ہے۔ میں نے جیسا کہا کہ مغرب کے بعد اگر ہم گھروں کو واپس نہیں آتے تو ہماری مائیں دعا کرتی ہے کہ میرا بیٹا خیریت سے واپس آ جائے۔ اور وہیں پر اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں گے، میں حیدرآباد گیا تھا صاحب کے الیکشن میں، سارے الیکشن میں میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ احمد بیف شاپ، بسم اللہ بیف شاپ، یہ جو لٹکے ہوئے ہیں، جس حصے کا من کہتا ہے آپ کھاتے ہیں، تو اس کی صرف اور صرف وجہ ایک ہے کہ یہاں آپ کے پاس اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہے، یہاں آپ کے پاس اپنی جماعت ہے، یہاں آپ کے پاس اپنی قیادت ہے، یہاں آپ کے پاس آپ کے ایم پی ہیں، آپ کے ایم ایل اے ہیں۔ ظالم حکومت کبھی آپ پر پابندی عائد نہیں کرے گی۔ لیکن آج کیا ہے؟ الیکشن آتا، ہمارے بڑے بڑے لوگ نکلتے، ارے بی جے پی کو ہرانا، بی جے پی کو ہرانا۔ 2019 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں مہاراشٹرا میں کتنی سیٹ پر لڑے؟ اتر پردیش میں کتنی سیٹ پر لڑے؟ پورے ہندوستان پہ 3 سیٹ پر ہم لڑے، اور 25 سال بعد اورنگ آباد کی سیٹ کو ہم نے شیو سینا سے چھینا۔ ہم نے حیدرآباد کی سیٹ پر 2,82,000 سے کامیابی حاصل کی۔ کشن گنج کی سیٹ اگر ہم ہار گئے، ہم نے 3rd پول کیا ہے، لیکن وہاں پر بی جے پی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ کام ہے مجلس اتحاد المسلمین کا۔ آج جو لوگ جماعت پر الزام لگاتے کہ یہ جماعت بی جے پی کی ایجنٹ ہے، اگر مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کی ایجنٹ ہوتی تو تلنگانہ کے اندر آج بی جے پی کی حکومت ہوتی، وہاں بی جے پی کا صفایا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے، بی جے پی کی ایجنٹ اگر میں یہ سچ کہوں تو کانگریس پارٹی ہے، این سی پی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر تمام سیکولر پارٹیاں مسلم کینڈیڈیٹ دیتی، اور مسلمان ووٹ، چونکہ مسلمان، میں ایک جگہ الیکشن کمپین میں تھا، لوگوں نے کہا شوکت بھائی میرے گھر میں 6 ووٹ، ہم نے کہا 2 سماجوادی کو وعدہ کیا، 2 ہم نے کانگریس کو وعدہ کیا، 2 ہم نے بی ایس پی کو۔ ارے میں نے کہا بھائی یہ خواجہ کا لنگر ہے کیا؟ آپ اس طریقے سے بانٹ دیں گے؟ میرے بھائی یہ ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ہتھیار ہے۔ میں نے کہا نا، اس ملک کو جیتنے کے لیے جب آپ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازوں کو ظالموں کو سنانا پڑتا تھا، تب اس ملک میں آپ حکمراں ہوا کرتے تھے۔ آج آپ کو وہ کام نہیں کرنا، آج آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا۔ ایک دن کا الیکشن 5 سال کا مستقبل طے کرے گا۔ ایک دن آپ نے صحیح فیصلہ کیا، 5 سال تک آپ سکون سے رہیں گے۔ ایک دن کا غلط فیصلہ 5 سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔